اگر آپ کا انسٹنٹ میٹھا کھانے کو دل کرے تو یہ ریسپی ٹرائی کر لیں، کیونکہ یہ ریسپی جتنی جلدی بنتی ہے اتنی ہی مزیدار ہوتی ہے۔ تو اس لاجواب ریسپی کو بنانے کے لیے آپ نے 1 کپ ساگو دانہ لے لینا ہے۔ ساگو دانہ آپ نے بھگو کر نہیں رکھنا، نہ ہی دودھ میں بھگونا ہے نہ ہی پانی میں، ڈائریکٹ اسے ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں گے۔ اب یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ پانی تھوڑا زیادہ لیں گے تاکہ کھلے پانی میں ساگو دانہ بہت اچھی طرح پھول جائے اور آپس میں چپکے نہیں۔ جب آپ ساگو دانہ ابلتے پانی میں ڈالیں گے تو شروع میں یہ تھوڑا سا نیچے بیٹھ جائے گا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہلکی آنچ پر اسے ابلنے دیں اور درمیان میں ایک آدھ بار چمچ سے ہلاتے رہیں۔ تقریباً 10 سے 15 منٹس لگیں گے اور ساگو دانہ اچھی طرح ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اور بالکل صحیح طرح سے پھول جائے گا۔ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ دانہ اندر سے کچا نہ رہے، اگر دانہ نرم ہو چکا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ بالکل ریڈی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ساگو دانہ کو اچھی طرح سٹرین کر لینا ہے تاکہ اضافی پانی نکل جائے۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست ساگو دانہ پھول گیا ہے، دانہ دانہ الگ اور بالکل پرفیکٹ۔ اب ہم اسے سائڈ پہ رکھ دیں گے تاکہ تھوڑا سا سٹیم بھی نکل جائے۔ اب ایک فرائنگ پین لیں، اس میں 2 ٹیبل سپون دیسی گھی ڈالیں گے اور گھی کو ہلکی آنچ پر اچھی طرح گرم ہونے دیں گے تاکہ خوشبو بھی آئے اور ڈش کا ٹیسٹ بھی ڈبل ہو جائے۔ اب اس میں اپنی پسند کے ڈرائی فروٹس کرش کر کے ڈالیں گے۔ میں نے یہاں بادام اور کاجو استعمال کیے ہیں، لیکن آپ چاہیں تو پستہ، کشمش یا اخروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ڈرائی فروٹس کو صرف 1 سے 2 منٹس تک میڈیم فلیم پر ہلکا سا سوتے کریں گے، زیادہ براؤن نہیں کرنا ورنہ ذائقہ بدل جائے گا۔ اب اس میں وہ ساگو دانہ ڈال دیں گے جو ہم نے ابال کر اسٹرین کر کے رکھا تھا۔ اب اسے درمیانی آنچ پر 5 سے 10 منٹس تک مسلسل چلاتے ہوئے بھونیں گے تاکہ ساگو دانہ دیسی گھی اور ڈرائی فروٹس کا ذائقہ اچھی طرح جذب کر لے۔ اسی دوران اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو فالو کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی ہی آسان، فوری اور یونیک ریسپیز ملتی رہیں گی۔ اب تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اس میں آدھا کپ چینی ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی 1/4 چائے کا چمچ الائچی پاؤڈر بھی ڈال دیں گے۔ الائچی اس ڈش کو بہت زبردست خوشبو اور روایتی سویٹ ٹچ دیتی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ چینی استعمال نہیں کرنا چاہتے یا کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو جب ساگو دانہ سویٹ ڈش بالکل تیار ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنے ذائقے کے مطابق شہد یا سٹیویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ چینی ڈالنے کے بعد اسے دوبارہ 5 منٹ تک بھونیں گے تاکہ چینی مکمل طور پر میلٹ ہو جائے اور اس کا پانی بھی اچھی طرح خشک ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ ڈش دوبارہ دانہ دانہ ہو جائے گی اور چمک بھی آئے گی۔ اب آخر میں تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ایڈ کریں گے، یہ صرف کلر کے لیے ہے، چاہیں تو آپ اس سٹیپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھی طرح مکس کریں اور بس اب ہماری ساگو دانہ کی سویٹ ڈش بالکل ریڈی ہے۔ آپ یقین مانیں، ساگو دانہ کی یہ سویٹ ڈش گھروں میں بڑوں تو کیا بچوں کو بھی بے حد پسند آئے گی، خاص طور پر جب انسٹنٹ میٹھا بنانے کو دل کرے۔ ساگو دانہ کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، یہ فوری انرجی دیتا ہے اور ہلکا پھولکا ہونے کی وجہ سے آسانی سے ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ تو آج ہی یہ ریسپی ٹرائی کریں، اپنے پیاروں کو کھلائیں اور ان کے ریئیکشنز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کو یہ یونیک اور انسٹنٹ ریسپی کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور ری پوسٹ کرنا مت بھولیں۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔